اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا تصور کرنا ہو تو ایک بڑی شاندار ویڈیو کسی بندے نے بنائی ہے جی کہ آپ دیکھیں کہ آپ ایک 5 فٹ کا انسان ہیں اور آپ جیسے اس کائنات میں 7 ارب انسان ہیں، اور پھر اگر آپ ملکوں کو دیکھیں تو آپ کا پاکستان ایک چھوٹا سا ہے، اور اتنے بڑے بڑے ملک بھی ہیں کہ جس کے اندر پاکستان جیسے 5 6 ملک نکل سکتے ہیں۔ یہ سارے ملک مل کر ایک زمین بنتی ہے چھوٹی سی، جو ہمارے اس چاند اور سورج سے لاکھوں گنا چھوٹی ہے۔ صحیح۔ ہمارا سورج اور چاند اس سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اور پھر اگر کائنات کو دیکھیں تو سائنسدان کہتے ہیں کہ اس سورج جیسے لاکھوں کروڑوں ستارے اور سیارے کائنات میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے یاد آ گئی وہ ویڈیو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ زوم آؤٹ جو کرتا ہے کہ آنکھ سے پھر آپ وہ لاکھوں کروڑوں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جب رات کو آپ دیکھتے ہیں تو ستارے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو ایک گلیکسی کہتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے اندر لاکھوں کروڑوں ہمارے سورج سے بھی بڑے سورج موجود ہیں، ٹھیک۔ اور پھر وہ گلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بنتا ہے جس کے اندر ہزاروں کے ساتھ وہ گلیکسیز ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور یہ کائنات کا ایک گوشہ ہے جو سائنسدان ابھی تک دریافت کر سکے ہیں۔ صحیح۔ یہ اس کے اوپر ہے پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر 7واں، پھر اللہ کا عرش۔ تو اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی عظمت اور شان کو اس طرح سمجھ کر اگر ہم پڑھیں نا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر ہمیں انگوٹھیاں نیلی پیلی زمرد یاقوت پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر آپ حادثات سے بچنے کے لیے رنگ برنگے دھاگے بھی نہیں پہنتے کہ میرا تعلق تو اللہ سے ہے جو سب سے بڑا ہے۔ پھر بندہ کالی بلی سے بھی نہیں ڈرتا، کالے کتے سے بھی نہیں ڈرتا، پھر بندہ گاڑی نہیں لے کر جوتے الٹے بھی نہیں لٹکاتا، پھر گھر بنا کر اس کے اوپر بھی برتن الٹے نہیں ڈالتا، ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا تعلق ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ میرا تعلق اس ہستی کے ساتھ ہے جو میرے نفع اور نقصان، میری زندگی اور موت، میری خوشی اور میرا غم، میری بیماری اور میری صحت، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ تو پھر مجھے ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ مفتی صاحب اسی حوالے سے جو معانی ہیں ان الفاظ کے، بات کو کنٹینیو کیجیے۔ جی جی، جب شیخ تکبیر کے حوالے سے فرما رہے تھے تو میں نے کس پہ نا یعنی کہ شمار کیا، ہم اگر دیکھیں شب و روز میں کہ اذان میں تکبیر کے کلمات زیادہ ہیں، نماز میں جب ہم رکوع سجود میں جاتے ہیں تو تکبیر کے الفاظ ہیں، شروع بھی تکبیر سے ہوتی ہے۔ اچھا، نماز کے بعد بھی تکبیر کو زیادہ رکھا گیا، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ کی نسبت تکبیر 34 مرتبہ ہے حدیث کی روشنی میں۔ صحیح۔ اچھا، پھر دیکھیے کہ جب جنازہ ہوتا ہے تو تکبیر، عیدین کی نماز ہے تو اس میں تکبیر زیادہ۔ اچھا، اور اسی طرح جب بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو پہلے اذان سنائی جاتی ہے جس میں تکبیر۔ اب یہ اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے آغاز سے لے کے اختتام تک ہمیں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ سب سے بہت ہی بڑا ہے۔ کاش یہ سبق جو دین نے ہمیں دیا ہمارے رگو پے میں سما جائے، ہمیں پھر کوئی اور بڑا لگے گا نہیں۔ میں نے شمار کیا تو تقریباً ایک دن میں ہم 450 مرتبہ جو نماز پڑھتا ہے اور اذان سنتا ہے، ایک مسجد کی اذان اور ایک مسجد کی نماز، وہ تقریباً 450 مرتبہ تکبیر سنتا یا کہتا ہے۔ یہ ایک نماز کے ساتھ ایک دن میں۔ تو آپ خود بتائیے کہ جو شخص جس کے ذہن میں روزانہ اتنی مرتبہ یہ لفظ ٹکرائے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی نہ بیٹھے تو پھر ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسے ری انفورسمنٹ ہوتی ہے نا، بار بار دماغ کے اندر وہ بات چلتی ہے اور بیٹھتی چلی جاتی ہے، اس کے دن یہ بڑھتے ہی جائے۔ اور پھر شیخ بھی وہ ایک اور حدیث سے بیان کر رہے تھے، میرے ذہن میں ایک اور حدیث آ رہی تھی جو مستدرک حاکم کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسمانوں کو پھیلا دیا جائے، یہ بڑے آسمان جس کی جو ہے نا انتہا کا، جس کے سرے کا ابھی تک سائنس نہیں جان سکی کتنا بڑا ہے، ان 7 آسمانوں کو پھیلا دیا جائے، زمین کو پھیلا دیا جائے، یعنی ایسے یہ تو ایک سیدھی شکل میں ایک۔ اچھا، تو ان کے سامنے یہ آسمان و زمین عرش الہی کے سامنے اس طرح ہوں گے جیسے ایک وسیع و عریض میدان میں ایک رنگ پڑا ہو، ایک صحرا کے اندر یا کسی ایسی جگہ پہ ایک رنگ پڑا ہے۔ تو یہ حالت ہے اس سارے آسمانوں کی، جس کے نیچے اتنی کہکشائیں ہیں، اتنے ستارے ہیں، اتنے سیارے ہیں، اتنے ثوابت ہیں اور سب کچھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں اتنے ہیں جیسے ایک وسیع و عریض میدان میں ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہو۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی ہے